تیری شان امان والہ اللہ جل جلالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حملۃ النسیم میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ الحمدللہ ابھی ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ مدینہ منورہ شہر نبی مبارک شہر۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں ہمیں مزارات کا شرف بخشا، رب العزت کی بہت بڑی کرم نوازی ہوئی ہم پر، اور نبی علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں درود ان کی دھرتی پر موجود ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم کچھ لوکل مزارات کی طرف جا رہے ہیں جن میں سقیفہ بنی سعدہ کی زیارت ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب مسجد ہے، اس کے ساتھ مسجد ابوبکر صدیق ہے، اور اسی طرح ساتھ میں مسجد الغمامہ ہے۔ تو یہ زیارات کا جو سلسلہ ہے یہ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ حاضری دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلے کو مزید دیکھیں گے آگے کنٹینیو رکھتے ہیں یا پھر اس کو وہاں پر ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ مقام دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں سقیفہ حدیقہ بنی سعدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سقیفہ حدیقہ بنی سعدہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک خاص جو ہے ہسٹوریکل پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ یہاں پر ایک بہت خاص واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو یہ پورا مدینہ تھا وہ سوگ کی فضا میں ڈوب گیا تھا۔ یعنی ہر ایک کے دل میں نبی علیہ السلام کی جدائی کو برداشت کرنے کا دم خم نہیں تھا، ہر ایک انسان اس سوگ میں ڈوب چکا تھا۔ تو اس وقت عین جو ہے دوسری طرف بھی لوگ جو ہے اس تشویش میں مبتلا تھے کہ اب یہ سارا سسٹم کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا۔ مدینہ کے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا خلیفہ نامینیٹ ہو، یعنی ان کا سپرویژن ان کے پاس ہو، جبکہ وہ اس چیز سے گھبرا رہے تھے کہ مکہ کے لوگ جو ہے ہمارے اوپر دوبارہ سپرویژن نہ کریں، یعنی ہمارے اوپر دوبارہ رول نہ کریں، ہمارے اوپر خلافت کے طور پر وہ نہ بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پر فیصلہ کیا کہ ہم کسی ایسے آدمی کو چوز کریں گے جو ہماری طرف سے ہو۔ جبکہ یہ خبر جس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو ملی تو وہ یہاں پر فوراً پہنچے۔ تو یہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے اس چیز کو واضح کر دیا کہ خلافت جو ہے وہ مکہ سے ہی ہوگی، اور نبی علیہ السلام کے ہی جو ہے خاص لوگوں میں جو ہے وہ ان کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ سب سے بیسٹ اس وقت جو تھے، سب سے خاص نبی علیہ السلام سے وابستہ جو شخصیت تھی وہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق تھی، ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تھی۔ تو ان کے اوپر پھر وہاں پر جو ہے بحث و مباحثہ کے بعد آخر میں یہ فیصلہ ہوا، حضرت عمر فاروق نے بھی جو ہے ان کے ہاتھ میں بیعت لی، اور اسی طرح باقی صحابہ کرام نے بھی ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق یہاں پر خلیفہ نامینیٹ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ اس بیعت میں شامل نہیں تھے، وہ 6 مہینے کے بعد وہ جو ہے اس بیعت میں پھر شامل ہوئے ہیں، اور ان کو بھی پھر راضی کر لیا تھا۔ وہ اس وجہ سے تھوڑے ناراض ہو گئے، نالاں ہو گئے کہ انہیں اس چیز میں کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ لیکن وہ موقع ایسا تھا کہ آنن فانن جس طرح سب کچھ ہوا، جس طرح یہاں پر مجلس بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق جس تیزی سے آئے، اس تیزی میں وہ یہ کرنا بھول گئے کہ حضرت علی رضی اللہ کو بھی ساتھ لے آتے، عثمان رضی اللہ کو بھی ساتھ لے آتے۔ تو وہ انہوں نے جو ہے یہاں موقع پر آ کر سچویشن کو ہینڈل کرنا تھا، اور اس ہینڈلنگ کے دوران وہ بہت سے اس طرح کے پوائنٹس مس ہو گئے ان سے کہ وہ حضرت علی کو بھی نہ لا سکے اور باقی صحابہ اکرام کو بھی اپنے ساتھ نہ لا سکے۔ تو بہرحال تاریخ کا ایک باب ہے یہ بھی، اور یہ جگہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر خلافت کے لیے نامینیٹ ہوئے تھے۔
یعنی خلافت کے لیے منتخب ہوئے تھے. سمجھ آ گئی سب کو؟ تو یہ وہ مقام ہے جسے کہتے ہیں حدیقہ ثقیفہ بنی سعدہ. یہ مدینہ کے جو قبائل تھے ان کی جگہ تھی جہاں پر پنچایت وغیرہ ہوتی ہے، ان کے لیے حویلی بنی ہوئی تھی. تو اکثر ہر گاؤں کے اندر ایک بڑا سا درخت ہوتا ہے، پنچایت ہوتی ہے، وہاں پر گاؤں کے بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے پرانے وقتوں میں. تو اس زمانے میں یہ مدینہ کی پنچایت تھی. ٹھیک ہے، مدینہ کے فیصلے یہاں پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے. تو اسی لیے اس کو ثقیفہ حدیقہ بنی سعدہ کے نام سے جانا جاتا ہے آج بھی. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ. جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے. یہ ابھی نیا بنا دیا ہے لیکن پہلے اس کے ذرا ڈیزائن. اور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ ابھی جس ہم مقام پر موجود، یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد علی ابن طالب. یہ نام بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک خاص مقام ہے مدینہ کے اندر، ایک خاص زیارت ہے جس کو ابھی بھی آج بھی جو ہے کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ یہ سامنے اس کی پوری ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے، یہاں پر اصل معاملہ کیا ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر نماز پڑھائی ہے. کیا کیا ہے؟ نماز پڑھائی ہے. پھر اس کے بعد 35 ہجری میں حضرت عثمان کا زمانہ، رضی اللہ کا زمانہ تھا خلافت کا. اس زمانے میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ نے یہاں پر عید کی نماز پڑھائی. کون سی نماز؟ ہاں. تو یہ جگہ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ منسوب ہے. یعنی کہ اس جگہ پر امامت کرائی ہے نبی نے بھی اور حضرت علی رضی اللہ نے بھی. دونوں بہت خاص شخصیات ہمارے لیے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کا رتبہ تو بہت اعلیٰ ہے اور حضرت علی رضی اللہ کا بھی نبی علیہ السلام کے بعد کافی بڑا رتبہ ہے اس اعتبار سے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، کزن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں. تو اس نسبت سے جو ہے ان کا بھی بہت بڑا ایک رتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ جگہ جو ہے ان دونوں کے ساتھ منسوب ہے. ان دونوں نے یہاں پر نماز پڑھائی ہے. آپ یہ پوری ہسٹری یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ یہاں پر کب مسجد سب سے پہلے تعمیر ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے آج تک جو ہے کن کن رولرز بادشاہوں نے اس کی توسیع کرتے رہے، پھر آخری توسیع کب ہوئی، یہ سب یہاں پر درج ہے. ٹھیک ہے، لیڈیز کو تو اندر جانے کے لیے اجازت ہے. لیڈیز اگر باہر یہاں پر اگر جگہ مل جائے، ان کو وضو ہے تو یہاں پر نماز ادا کر سکتی ہے. مرد اندر جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لو. سب الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ ابھی ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ ہمارے سامنے آپ دیکھ لیں گے تو یہ آپ کو مسجد جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے مسجد الغمامہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسجد الغمامہ کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اگر آپ یہ والی مسجد دیکھیں گے تو یہ جو مبارک مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 مسجدوں کا ذہن میں رکھنا ہے خاص طور پر. سب سے پہلے آ جاتے ہیں مسجد الغمامہ. غمامہ جو ہے یہ ورڈ عربی کا ہے، اس کا مطلب ہے بادل، کلاؤڈ. ٹھیک ہے، تو یہ مسجد کا نام جو ہے غمامہ کیوں رکھا گیا اس کی ایک خاص وجہ ہے. نبی علیہ السلام کے پاس چند صحابہ اکرام کی ایک جماعت آئی تھی انصار مدینہ میں. تو انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو باغات ہیں، جو ہماری فصلیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ ہمارے لیے بارش کے لیے دعا کریں. تو نبی علیہ السلام نے بہت سے صحابہ اکرام کو لے کے مدینہ شہر سے باہر، مدینہ شہر وہاں پر تھا جہاں پر نبی علیہ السلام کی مسجد بنی ہوئی ہے، تو یہاں پر تشریف لائے. اس کھلے آسمان کے نیچے نبی علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا کی، نماز استسقاء پڑھائی جو خاص طور پر بارش کے لیے پڑھائی جاتی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد دعا کی اور جیسے دعا ختم کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بادل بھیج دیے اور برسنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں صحابہ اکرام جب آئے تھے تو خشکی میں آئے تھے. جب صحابہ اکرام واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو کیچڑ سے لت پت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وہ واقعہ ہے جو صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے ایک معجزہ دیکھا تھا. یعنی اتنی جلدی جو ہے نبی علیہ السلام کی دعا کی بدولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد الغمامہ کے نام سے جانتے ہیں.
ٹھیک ہے. اصل تاریخ جو ہے وہ خلیفہ جو تھے عمر عبدالعزیز جو تھے ان کے زمانے میں یہ سب سے پہلے یہاں پر مسجد بنائی گئی. 90 ہجری کا زمانہ تھا. اس زمانے میں سب سے پہلے یہاں پر جو اسٹرکچر بنائی گئی تھی وہ مسجد الغمامہ کے نام سے بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. آج جو آپ یہ جو اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ 93 ایئرز اولڈ ہے. کتنی؟ ہاں. یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ ترکوں نے خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ تھے یہ ان کے زمانے میں یہ بنائی گئی تھی. اب یہ دوسری جو مسجد ہے مسجد ابوبکر صدیق اس کی بھی اسی طرح تاریخ ہے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی اس جگہ پر. ٹھیک ہے. یہاں پر عید کی نمازیں پڑھائی ہیں. پھر خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے میں اپنے خلافت کے زمانے میں یہاں پر عید کی نمازیں پڑھائی. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ مصلی نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسوب ہے. تو یہ دو مبارک مقام ہیں جہاں پر نبی علیہ السلام اور ان کی یادیں حضرت ابوبکر صدیق کی یادیں وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. اس مسجد کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تاریخی مسجد ہے. 93 ایئرز اولڈ مسجد ہے. یہ بھی اسی طرح 93 ایئر اولڈ مسجد ہے. ٹھیک ہے. جا کے اس میں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اس میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. عورتیں اس میں نہیں جا سکتی. عورتیں اس طرف جا سکتی ہیں. وہاں پر لیڈیز کے لیے بنا ہوا ہے. تو ناظرین آپ یہ دیکھ لیں میں اس وقت موجود ہوں مسجد الغمامہ کے مسجد کے بالکل سامنے اور یہ اسٹرکچر آپ دیکھ لیں. یہ ترکوں کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد ہے. آج سے تقریباً 93 ایئرز یعنی بیفور یہ بنی تھی. یعنی 93 سال پہلے اس مسجد کی تعمیر ہوئی تھی. اور یہ دیکھ لیں آپ اس کی اسٹرکچر کو تو یہ جو ہے والکینک راک سے بنائی گئی ہے. یعنی آتش فشانی مادے سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے. اور یہ اتنی مضبوط اس کی اسٹرکچر ہے کہ اگر ہزاروں سال بھی اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ اسی طرح قائم و دائم رہے گی. اور اس کے ساتھ بھی یہ جو ہے اس کی کھڑکیاں اس کے دروازے اور یہ جو اس کی دیواروں کی موٹائی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مضبوط اسٹرکچر اس کی بنائی گئی ہوگی. تو یہ خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ تھے ان کے زمانے میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. تو اس کو بنے ہوئے تقریباً 93 سال ہو چکے ہیں. اور یہ میری بہت فیوریٹ مسجد ہے اس اعتبار سے کہ اس کی اسٹرکچر مجھے بہت پسند ہے. آپ جب بھی مدینہ آئیں تو لازم جو ہے اس مسجد کی زیارت کریں. جس مقام پر موجود ہیں یہ مسجد سیدنا عمر بن خطاب کے نام سے جانی جاتی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ ان کی شخصیت کے نام سے منسوب یہ مسجد ہے. اگر اس مسجد کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ جو خاص مقام ہے اس مقام پر نبی علیہ السلام نے عید کی نمازیں پڑھائی ہیں. کون سی نمازیں پڑھائی ہیں؟ عید کی نمازیں پڑھائی ہیں. پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. جب ان کا زمانہ تھا تو تقریباً 12 سال انہوں نے جو ہے خلافت سر انجام دی. کتنی؟ 12 سال خلافت سر انجام دی. ان 12 سالوں میں مختلف مقامات پر رہے اور عید کے موقع پر خاص طور پر وہ خود جو ہے امامت کیا کرتے تھے. تو اس جگہ پر جو ہے انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے انہوں نے عید کی نمازیں پڑھائی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت خاص شخصیت رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے انہوں نے ہمیشہ یہی سنا کہ میں اور ابو بکر اور عمر یہاں گئے, میں ابو بکر اور عمر وہاں پر گئے, میں ابو بکر اور عمر بیٹھے, میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے. تو یہ دو شخصیتیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمہ وقت شامل رہی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا زمانہ جو تھا یہ 12 سال پر محیط بہت بہترین زمانہ گزرا ہے مسلمانوں کا. اس میں مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات ہوئی. فارس کی بہت بڑی جو ہے سلطنت تھی اس کو زیر کیا گیا. رومنز امپائر جو اپنے آپ کو بہت بڑی جو ہے فرعون سمجھتی تھی اس دنیا کے اندر ہزاروں سال سے رول کر رہی تھی, اس کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو بھی زیر کر دیا, یعنی اس کو بھی شکست دے دی. فارس کی سلطنت اور رومنز کی سلطنت دو بڑی سپر پاورز اس زمانے کی
مسلمانوں نے شکست دے دی اور بہت بڑے 22,000 مربع میل کے رقبے پر جو ہے مسلمانوں نے اپنی داغ پہ بٹھا دی۔ کس خلیفہ کے زمانے میں ہوا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں حضرت عمر بن خطاب کی سیرت کو دیکھا جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ جو ڈاک کا نظام ہے جس کو ہم میل سروس کہتے ہیں، وہ میل سروس سب سے پہلے جو ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو بنایا تھا، ان کے بانی یہ ہیں۔ پولیس کا جو سسٹم ہے، ڈومیسٹک سیکیورٹی کو جو ہے کور کرنے کے لیے جو سیکیورٹی بنائی جاتی ہے، اس کو پولیس کا نظام جس طرح آج آپ دیکھ لیں، تو وہ کس نے بنایا تھا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح پروفیشنل جو فوج کے انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے والے کون تھے کوفہ میں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے بڑے جتنے بھی خاص اداروں کو انہوں نے مضبوط کیا ہے، تو وہ کس کے زمانے میں ہوئے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ آج ان کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اندر موجود ہے۔ جب انسان جاتا ہے وہاں پر تو 3 سلام پیش کرتا ہے، اسی نسبت سے کہ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلا سلام ہوتا ہے السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد دوسرا جو سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم یا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تیسرا جو سلام ہے حضرت امیر المومنین کا، السلام علیکم یا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی جو ہے آخری آرامگاہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو